السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک۔ آج ہم آیت نمبر 26 سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں آیت نمبر 25 تک پڑھا تھا، تو آئی ہوپ کہ آپ نے پیچھے سے پڑھا ہوگا اور یاد کر لیا ہوگا۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ آج ہم ریڈ کریں گے۔ تو پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان بے شک اللہ لا یستحیی حیا نہیں فرماتا، ان کے یضرب ذکر فرمائے بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضۃ کوئی سی مچھر کی، فما یا جو، فوقہا اس سے اوپر، فاما بس بہرحال، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، فیعلمون تو وہ جانتے ہیں، انہو کہ وہ، الحق حق ہے، من ربہم من کی طرف سے، ربہم ان کے رب، واما اور بہرحال، الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے، فیقولون تو وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، ارادہ کیا، اللہ نے، بہذا مثلا اس مثال کے ساتھ، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ذریعے، کثیرن بہت سے لوگوں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ذریعے، کثیرن بہت سے لوگوں کو، اور ما یضل وہ نہیں گمراہ کرتا، الا مگر، الفاسقین مگر فاسقوں نافرمانوں کو۔ تو تلاوت کر لیتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ ترجمہ، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہیں، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں کہ کیا تفسیر کیا اس کی بیان ہوئی ہے۔ جب اللہ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی 2 مثالیں بیان فرمائیں تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلندتر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا، اور اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشیں کرنے والا ہوتا ہے، اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے لیے مثال بیان کرنے پر اعتراض غلط ہے۔ اور نیکسٹ جو ہے یضل بہ کثیرا، اس کا جو ہے یضل بہ کثیرا، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں کہ اللہ بہت سے لوگوں کو
اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے۔ نیز مومنوں اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہیں کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے۔ نزول قرآن کا اصل مقصد تو ہدایت ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور نیکسٹ جو ہے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ فسق کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اتفاقیہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اتفاقیہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہے کہ کبیرہ گناہوں کا وہ عادی ہو گیا ہے اور اس سے بچنے کی وہ پرواہ نہیں کرتا، اور تیسرا یہ ہے کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرتا ہے اور اس درجے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں حالتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو وہ نیکسٹ جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو ینقضون، توڑ دیتے ہیں، عہد، وعدہ، اللہ، اللہ کا، من سے، بعد، میثاقہ، اس کے مضبوط ہونے، پختہ ہونے کے، ویقطعون، اور کاٹتے ہیں، ما، جسے، امر، حکم دیا، اللہ، اللہ نے، بھی، اس کا، ان یوصل، کہ اسے جوڑا جائے، اور یفسدون، فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہ لوگ، ہم، وہ، الخاسرون، خسارہ، نقصان اٹھانے والے۔ تو تلاوت کر لیتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ: وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اس کی تفسیر جو ہے وہ دیکھتے ہیں ذرا کہ اس کی کیا تفسیر بیان کی گئی۔ وہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، اس سے مراد وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد 3 ہیں۔ پہلا عہد جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا، اس کی ربوبیت کا اقرار کریں، اور دوسرا عہد انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں۔ تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں۔ ما امر اللہ بہ، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا۔ تو اس کی ڈیٹیل کچھ یوں ہے، جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا گیا وہ یہ ہیں: رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، مسلمانوں کے ساتھ دوستی و محبت کرنا، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو ماننا، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا، اور حق پر جمع ہونا۔ ان کو قطع کرنے کا معنی ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء کرام علیہم السلام کو نہ ماننا، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 3 علامتیں تھیں جو فاسقوں کی بیان کی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان علامتوں سے محفوظ رکھے،
جن چیزوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ان پر عمل کرنے، اور جن سے منع کیا گیا ان سے منع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ آیت سے سٹارٹ کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔